رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا۔ گاؤں میں ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ مسجد میں رونق بڑھ گئی تھی اور ہر گھر میں سحری اور افطاری کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ حسن اور علی دو چھوٹے بھائی بھی بہت خوش تھے کیونکہ وہ اس بار پہلا روزہ رکھنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ الفاق دن حسن نے اپنی ماں سے پوچھا، امی رمضان میں روزہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ماں نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ ہمیں صبر، شکر، دوسروں کا خیال رکھنے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ رمضان میں ہمیں زیادہ نیکیاں کرنی چاہئیں اور برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ حسن اور علی نے فیصلہ کیا کہ وہ نہ صرف روزہ رکھیں گے بلکہ اچھے کام بھی کریں گے۔ اگلے دن دونوں بھائی صبح جلدی جاگے، وضو کیا، نماز پڑھی اور سحری کی۔ سحری کے بعد انہوں نے قرآن کی تلاوت کی اور روزے کی نیت کر لی۔ دوپہر کے وقت حسن کو بہت پیاس لگی، اس نے سوچا کہ اگر وہ چھپ کر پانی پی لے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن جیسے ہی اس نے پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا، اسے امی کی بات یاد آ گئی، روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ حسن نے فوراً اپنے آپ کو روکا اور دل میں عہد کیا کہ وہ صبر کرے گا۔ شام کو افطار کا وقت قریب آیا تو دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ان کے پڑوسی، جو بہت غریب تھے، ان کے پاس افطار کے لیے کچھ نہیں تھا۔ علی نے حسن سے کہا، ہمیں اپنی افطاری کا کچھ حصہ انہیں دینا چاہیے۔ حسن کو بھی یہ خیال بہت اچھا لگا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی ماں کی مدد سے کچھ کھانے کا سامان ان کے گھر بھجوایا۔ جب پڑوسی نے یہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور انہوں نے دعا دی۔ افطار کے بعد حسن نے اپنی ماں سے کہا، امی، آج میں نے سیکھا کہ رمضان صبر، نیکی اور دوسروں کی مدد کا مہینہ ہے۔ اب میں ہمیشہ کوشش کروں گا کہ اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کروں اور اچھے کام کروں۔ ماں نے مسکراتے ہوئے دعا دی، اللہ تمہیں ہمیشہ نیک اعمال کی توفیق دے بیٹا۔ یہی رمضان کی اصل روح ہے۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ رمضان مبارک سے بھوکے رہنے کا نام نہیں بلکہ صبر، شکر، عبادت اور دوسروں کی مدد کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہمیں چاہیے اس مہینے میں اچھے کام کریں تاکہ اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کر سکیں۔